الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خیر الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اس سلسلے کی آخری کڑی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور ذات مبارکہ قرار پائی۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے عقائد میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا منصب عطا فرمایا، اور بقیہ تمام قیامت تک آنے والی امت کی ہدایت اور نجات کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کو ماننے میں مرکوز رکھا۔ اب دین اسلام نے قیامت تک چلنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت اور رسالت کسی خاص قوم یا کسی ایک ملک یا کسی ایک خاص قبیلے یا کسی خاص خاندان یا چند مخصوص افراد کے لیے تو ہوئی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی تھے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس خطے میں ہوئی جہاں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں نہ کوئی مہذب معاشرہ تھا اور نہ ہی کوئی متمدن زندگی تھی۔ تمام قبائل، خاندان افتراق اور انتشار کا شکار تھے، اور مختلف قسم کے مذہبی نظریات کو وہ لوگ اپنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایسی قوم کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا یا ایک تسبیح کے اندر ان کو پرو دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور فیض صحبت سے یہ مشکل اور ناممکن کام بھی آسان ہو گیا، اور ایسا کام سر انجام پایا کہ اس کی پھر نظیر تلاش کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس کی کوئی مثال نہ پہلوں میں ملتی ہے اور نہ بعد والوں میں ملتی ہے، جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم اور قبیلے اور ان افراد کی تربیت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک شاگردوں کی جماعت صحابہ کرام کو تیار کیا، جو کسی خاص قوم کے نہیں تھے، ایک ملک کے نہیں تھے، ایک خاص قبیلے یا خاندان کے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے، ان کی تربیت کیا کرتے، سنت اور حکمت سکھایا کرتے، اور انہیں تزکیہ کی دولت سے مالا مال کیا کرتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان حضرات کو مذہبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس درجہ کمال تک پہنچا دیا، اور ان مختلف خیالات کے حامل معاشرے میں زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں، جس میں عقائد اور اعمال، عبادات اور معاملات، غم و خوشی، مصافحہ اور سلام،
ہجرت اور اقامت، سفر اور حضر، دعوت اور ملاقات، عبادت اور تعزیت، غسل اور طہارت، کفن اور دفن، صلح اور جنگ، تجارت اور معیشت، مسجد اور گھر سے لے کر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے، سونے جاگنے، مرنے جینے اور سیاست تک کے ہر میدان میں ایسا انقلاب پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ان کے دلوں کو ایسا جوڑا کہ پھر وہ ایک ایسی قوم تیار ہوئی جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی ہمیں نہیں ملتی۔ اسی کے متعلق شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، نظر میں خبر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ تو اس دین نے قیامت تک چلنا ہے، اس لیے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کئی سو سال کی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست قیامت تک آنے والے انسانوں کو خود دعوت دیتے، اور ایسا ہونا سنت الہیہ کے بھی خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو تیار کیا، اس لیے صحابہ کرام وہ پہلی دین کی کڑی قرار پاتے ہیں جن سے اس دین کا سلسلہ آگے چلتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہی یہ دین بقیہ امت تک پہنچتا ہے۔ لہذا دین کو اگلوں تک پہنچانے کا اس سے بہتر عقلی طریقہ یا مؤثر نظام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور وہ بڑے اقتدار والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو مقاصد ثابت ہوئے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے امیوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس نے ایک جماعت کو تیار کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت ہوئی جس کی سعادت بلا شبہ براہ راست حضرات صحابہ کرام کے حصے میں آئی، اور دوسری بعثت ان لوگوں کی جانب ہوئی جو ابھی آئے نہیں یا ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور ان تک یہ دین بھی صحابہ کے ذریعے ہی پہنچا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بقیہ امت کے لیے اس دوسری بعثت کا ذریعہ بھی حضرات صحابہ کرام قرار پائے۔ لہٰذا اس طرح یہ دین ایک تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک، اور پھر صحابہ سے تابعین تک، اور پھر تابعین سے تبع تابعین کے ذریعے سے ایک منظم طریقے سے اگلی نسلوں تک پہنچتا رہا، اور یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی کسی علاقے میں اسلام قبول کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں اپنی تیار کردہ جماعت میں سے کسی شاگرد صحابی کو معلم بنا کر بھیجتے، اور معلم کو یہ احکامات دیے جاتے کہ وہ ان
نئے مسلمانوں کو دین سکھایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کے دور میں بھی جو ہی کسی ملک یا علاقے میں دین اسلام کو قبول کیا جاتا تو خلیفہ وقت وہاں قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی یا تابعی کو ان لوگوں پر مقرر فرما دیتے تھے۔ لہذا اسے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے اندر ہی مکہ اور مدینہ سے لے کر کوفہ، بصرہ، شام، یمن، گویا کہ اسلامی سلطنت کے ہر صوبے، ہر بڑے شہر میں قرآن کریم اور سنت کی تعلیم کے لیے حلقے لگا کرتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا لایا گیا دین بڑے احسن طریقے سے سینہ بسینہ قلم اور کاغذ کے ذریعے ہو بہو اسی طرح آگے منتقل ہوتا ہوا بقیہ امت تک پہنچا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر دین کی پہلی کڑی والے حضرات کے درمیان بشری تقاضے کے پیش نظر انتظامی امور میں کوئی اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کا کلمہ، اذان، نماز، وضو اور مسجد یا عبادت کا الگ الگ نہیں ہوئی، بلکہ وہ حضرات انتظامی امور کو دین کے ساتھ نہیں جوڑا کرتے تھے۔ اس لیے اختلافات ہونے کے باوجود وہ بزرگان دین کے معاملے میں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کیا کرتے تھے، اور دنیاوی معاملات میں اختلاف رکھنے کے باوجود ایک ہی کلمہ، ایک ہی نماز، ایک ہی اذان، وضو اور مسجد کے ساتھ اسی معاشرے میں رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کی محنت اور ایثار و قربانی سے یہ دین آگے بقیہ امت تک پہنچا، جس میں پہلی صدی ہجری کے آخر تک صحابہ کرام بذات خود موجود تھے، اور دوسری صدی ہجری میں تابعین اور تبع تابعین ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، جن میں حدیث اور فقہ کے بڑے ائمہ میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام مالک، حضرت امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، حضرت امام لیث بن سعد، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، اور ان جیسی بڑی قداور علمی شخصیات شامل ہیں جو اس زمانے میں موجود تھیں، اور یہ تمام حضرات اہل سنت والجماعت کے ائمہ اور بڑے مانے جاتے ہیں، اور ان ائمہ کی تقلید دوسری صدی ہجری سے ہی تمام اسلامی ملکوں کے اندر رائج ہو چکی تھی، اور ان میں سے بھی بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مدون شدہ فقہی مذاہب وہ اسلامی ملکوں کے اندر رائج تھے، جو آج تک پوری شان و شوکت کے ساتھ اور پوری جاویدانی اور تابانی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح پہلی اور دوسری صدی ہجری میں احادیث کا ذخیرہ بھی کئی صحیفوں اور کتابوں کی شکل میں موجود تھا، اور بالخصوص پہلی صدی ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ احادیث کے زندہ اور جاوید نسخے صحابہ کرام بذات خود موجود تھے، جن میں سے ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کے مطابق تابعین کو فیضیاب کر رہا تھا۔ تاریخ اسلامی کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور خلافت کے آخری چند سالوں میں ایک علم سے واقفیت کی غرض سے اور علمی خدمت سمجھتے ہوئے فلسفہ یونان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنے کا تھوڑا بہت آغاز ہوا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور بالآخر خالصتاً عقل پر مبنی اس فلسفہ یونان نے مذہب اسلام کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا۔ اس وقت کے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے،
کہ انہوں نے اسلامی عقائد کا دفاع کرتے ہوئے وحی اور عقل کی مدد سے ان مسائل اور نظریات کا خوب رد کیا۔ اس وقت کے علماء ربانیین میں حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ اور حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا نام بہت جانا پہچانا اور سر فہرست ہے، جنہوں نے اسلامی عقائد کا دفاع کر کے نہ صرف یہ کہ ان کا حق ادا کیا، بلکہ علم الکلام جیسے اونچے موضوع اور فن کی بنیاد بھی رکھی، جسے بعد میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ جیسی علمی شخصیت نے بہت کمال کی حد تک عروج بخشا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فلسفے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اسی کی زبان اور منطق میں اس کا جواب دیا۔ یونانی فلسفے پر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی مقاصد الفلاسفہ اور تحافت الفلاسفہ نامی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے بعد حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ جیسی شخصیت تشریف لائے اور فلسفے کی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ علم الکلام کو ایک فن کی حد تک سمجھا ہے، یا ایک فن کی حد تک اس کو رکھا ہے، جس کے ذریعے اہل باطل کا انہی کی زبان میں رد اور حق واضح کرنا مقصود ہوا کرتا تھا، کیونکہ اسلام کی ہدایت کا سرچشمہ قرآن و سنت کے ذریعے بہتا ہوا چلتا چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح یہ قیامت تک بہتا رہے گا اور چلتا چلا رہے گا۔ یونانی فلسفے کا اسلام سے باقاعدہ واسطہ پڑھنے سے پہلے ہی خالصتاً قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیمات اہل سنت کے اسلاف اور ائمہ کے ذریعے ترتیب پا کے پورے عالم اسلام میں پھیل چکی تھی۔ اس کا میں نے تھوڑا سا تذکر آپ کے سامنے کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل تشیع کا ایک سیاسی گروہ جو سیاسی شکل اختیار کیے ہوئے تھا اور اسی طرح وہ معاشرے کے اندر چلتا چلا آ رہا تھا، 4 صدی ہجری میں ملا یعقوب کلینی نے اپنے مذہب کو باقاعدہ طور پر ترتیب کے ساتھ اصول الکافی کے نام سے اپنی کتاب کو منظر عام پہ لائے۔ جس دور میں ملا یعقوب کلینی آنکھ کھولتے ہیں اور جس سیاسی مکتبہ فکر کی آغوش میں وہ پروان چڑھتے ہیں اور جس ماحول میں وہ پرورش پاتے ہیں، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالصتاً عقل پر مبنی فلسفے سے متاثر تھے، اور اس کا بہت بڑا ثبوت ان کی اصول الکافی میں بیان کردہ نظریات اور پھر ان کا اپنی کتاب کو کتاب العقل سے شروع کرنا، اپنی کتاب اصول الکافی کو کتاب العقل سے شروع کرنا، یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کتاب کے علاوہ بھی شیعہ مذہب کی دیگر معتبر ترین مذہبی کتابیں اسی منطق اور فلسفہ سے بھری پڑی ہیں، جبکہ ان کے برعکس اہل سنت والجماعت کی اگر صرف 2 معتبر اور شہرت یافتہ کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں، صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، ان کا اگر آپ آغاز دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک کا آغاز باب الوحی سے ہے۔ صحیح بخاری کا آغاز باب الوحی سے ہے اور صحیح مسلم کا آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے، جو خالصتاً فلسفہ اور منطق سے پاک ہے اور خالصتاً قرآن کریم کے عین مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ فلسفہ اور منطق کے زیر سرپرستی شیعہ حضرات اہل سنت کے خلاف اس دور سے محاذ آرائی کیے ہوئے ہیں، اور ان کے علامہ حولی المنہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھتے ہیں، اور اہل سنت کی طرف سے اس کے جواب میں شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسی بلند شخصیت وہ کتاب لکھتی ہیں جس کا نام ہے منہاج السنہ۔ وہ منہاج السنہ لکھ کر ان کے اوپر حجت کو تمام کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کے عقائد و نظریات صحابہ اور اہل بیت کی عزتوں اور عظمتوں کے گرد پہرا دینے کا یہ سلسلہ
1400 سال سے جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ البتہ متحدہ ہندوستان میں اس عظیم الشان خدمت کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیات کا انتخاب فرمایا، جن میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے رد روافظ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، ان کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ وہ منظر عام پہ آئی۔ اس کے بعد مولانا محمد احتشام الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کی نصیحت الشیعہ وہ مارکیٹ میں آئی۔ پھر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب ہدیت الشیعہ وہ مارکیٹ میں آئی، اور اجوبہ اربعین کے نام سے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب وہ منظر عام پہ آئی، اور اسی طرح مدرکۃ الکرامہ اور ہدایات الرشید کے نام سے حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب منظر عام پہ آئی۔ تفسیر آیات خلافت اور امامت اور اسی طرح دیگر کتابیں مارکیٹ میں آئیں آفتاب ہدایت کے نام سے، اور اسی طرح حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ اور قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کے نام سے بہت ساری کتابیں اس موضوع کے اوپر مارکیٹ میں آج بھی ہمیں ملتی ہیں، جو اس موضوع کے اوپر ہمیں بہت ساری باتیں اور علوم فراہم کر دیتی ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر سی بات عرض کی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یونانی فلسفہ اور مذہب شیعہ آپس میں کیسے ملے ہوئے ہیں۔ اگلی بات، مسلمانوں کا سن ہجری محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کا سب سے زیادہ افسوسناک حادثہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا واقعہ ہے۔ اب اس سانحہ کی یاد میں سنی اور شیعہ دونوں ہی غمناک ہیں۔ شیعہ اوقات مقرر کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اور سنی غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور اشک بار ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بڑے سے بڑے سانحے پر بھی سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ 3 دن بھی انہی دنوں کے اندر چلے گئے جس سال حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ اب سانحہ کربلا آئندہ کے محرم کا واقعہ شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ اسی محرم کا واقعہ ہے جس محرم میں شہادت ہوئی تھی۔ اب اس سانحہ غم کا جو بھی مرتکب ہوا اور اس دردناک واقعے میں جو بھی خوش ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام کے تمام مومنین مسلمانوں کی لعنت ہو۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے بڑے مقتدر علماء میں گزرے ہیں۔ انہوں نے ابن زیاد کے اوپر لعنت کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بڑی بہترین وضاحت پیش کی ہے۔ ان کی کتاب منہاج السنہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ البتہ جب یہ دونوں طبقے اہل سنت اور شیعہ اس سانحہ کربلا کے اوپر غم زدہ ہیں اور غمگین ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر ان دونوں میں تاریخی اتحاد ہوتا، دونوں اور زیادہ ایک دوسرے کے قریب آتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی دنوں میں ان دونوں کے درمیان اور زیادہ کھچاؤ نظر آتا ہے۔ محرم میں عام سڑکوں کے اوپر بھی پولیس کو بڑے بڑے مورچے سنبھالنے پڑتے ہیں، اور پولیس کیا فوج اور رینجرز شہروں کو سنبھالتے ہیں۔ شیعہ اگر واقعی ان دنوں میں مظلومین کربلا سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کریں تو اس سے ان کے بارے میں اہل سنت کے دلوں میں محبت پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ اختلافات مزید ابھرتے۔
دونوں حلقوں میں، یعنی اہل سنت والجماعت کے حلقوں میں اور شیعہ کے حلقوں میں، اہل بیت سے محبت اور عقیدت متفق علیہ مسئلہ ہے۔ ہم بھی اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور شیعہ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس محبت اور عقیدت کے باوجود چند سال پہلے ایک بار محرم میں جو کھچاؤ نظر آیا، اس کے تصور سے بھی وہاں کی سڑکیں کانپتی ہیں، جن سڑکوں کے اوپر وہ معاملات پیش آئے، اور دل تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ وہ بات عرض کر رہا ہوں جو ہمارے اخبارات میں، ہمارے میڈیا کے اوپر شائع شدہ ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ روزنامہ امت کے ایک کالم نگار ہیں یونس عالم صاحب، انہوں نے محرم کی ایک ماتمی مجلس کا آنکھوں دیکھا حال اپنے کانوں سنا، اور خود اس کو آگے بیان کیا اور اخبار کے اندر شائع کیا۔ ان کی بات تو پرانی بات ہے، آپ پچھلے سال کے واقعات دیکھیں اور اس سے گزشتہ سال کے آپ واقعات دیکھیں، آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ محرم کے دنوں میں ہونے والے ماتمی مجالس، ان کا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر رنج و غم کا اظہار ہے، یا یہ مقصد ہے، یا پھر دوسرا مقصد ہے جو واضح ہوا، یا جو ہم نے اور آپ نے دیکھا، کہ اس کے پیچھے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے متعلق غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا۔ آج بھی شیعہ اگر اپنی دوغلی پالیسی کو چھوڑ دیں تو وہ اپنے ان دور کے فاصلوں کے باوجود ہمارے ساتھ ایک صف اسلام کے اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ اہل سنت نے ان کے لیے کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کیے۔ ان کے بڑے بڑے علماء قم میں اور نجف کے اندر جو ان کے مجتہدین بیٹھے ہیں، جب عوام میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے تو بڑے محبت اور احترام کے ساتھ اس کا اظہار کریں گے، اور جب ان کا دوسرا گلا کھلے گا تو وہ تبرہ اگلتے دکھائی دیں گے۔ اور ان کے نجف کا ایک مجتہد حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ماں کہنے کا اظہار کرتا ہے، پھر اسی کے بعد اگلی سطر کے اندر وہ اپنی ہی بیان کی ہوئی بات کو الٹا کر دیتا ہے۔ اگر اس کی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ بھی حیران اور پریشان ہوں گے کہ ابھی اس نے کیا کہا، اور پھر بندر کی طرح اس نے کلابازی کیسے ماری۔ یہ وہ موقف تبرے والا ہے جس کی وجہ سے وہ عام مسلمانوں کے ساتھ ایک صف اسلام میں بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھے جاتے، باوجود اس کے کہ وہ اہل بیت کرام کی محبت اور عقیدت کے اندر وہ بھی شریک ہیں، ہم بھی شریک ہیں۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اگر میں اس کی مثال آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں، وہ نجف کا جو مجتہد تھا، اس نے جو تحریر لکھی، میں اس کا ایک جملہ اگر آپ کے سامنے عرض کروں، کہتا ہے عائشہ مومنوں کی ماں ہیں، ہم نے ان کے ماں ہونے کا کب انکار کیا۔ عائشہ مومنوں کی ماں ہیں، ہم نے ان کے ماں ہونے کا کب انکار کیا، مگر اس سے ان کا مومنہ ہونا تو ثابت نہیں ہوتا، ماں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ماں ہونا اور بات ہے، مومنہ ہونا اور بات ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے اس کی، اور ماں کے نام سے پہلے حضرت لکھنا بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ قرآن کریم کی آیت کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، جہاں لفظ امہاتہم کے اوپر اگر آپ غور کریں، اور اس کو میں اگر علمی انداز کے اندر بیان کروں تو یہ مرکب اضافی ہے۔ جس طرح الف لام تعریف اپنے اسم کو معرفہ بناتا ہے، اسی طرح اضافت بھی معرفہ بناتی ہے۔ امہاتہم میں ماں ہونا یہ نسبت اکرامی ہے، نسبت حقیقی نہیں ہے۔ نسبت حقیقی ہوتی تو امہات المومنین صحابہ سے پردہ نہ کرتی۔ یہاں نسبت حقیقی ہے ہی نہیں، نسبت اکرامی ہے۔ اکرامی نسبت سے ماں ہونا
یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت عائشہ کو بھی مضاف الیہ المؤمنون کی وجہ سے مومنہ مانا جائے۔ جب ان کو یہ عزت مومنوں کی ماں ہونے کی وجہ سے ملی ہے تو کیا وہ خود مومنہ نہیں ہوگی؟ جس کی وجہ سے ان کی ماں ہونے کی یہ اکرامی نسبت انہیں حاصل ہوئی، کیا وہ خود مومنہ نہیں ہوں گی؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین کہنا، مسلمانوں کا، مومنوں کا ماموں کہنا، ایک اکرامی نسبت ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ماموں ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح امت کی کسی خاتون سے جائز نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نسبت حقیقی اور نسبت اضافی کے اندر جو لوگ فرق نہ کر پائے وہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بات کرتے ہیں۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو اس میں کسی شک کو ہم درمیان میں نہیں آنے دیتے کہ سانحہ کربلا کے اوپر دونوں فریقین اہل سنت والجماعت اور شیعہ یکساں غمگین ہیں، اور دونوں عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عراق آنے والے قافلے پر بہت ظلم ہوا اور تمام شہداء کربلا کی شہادت مظلومانہ ہوئی، لیکن اس احساس میں دونوں فریقوں کا اعتقاد اپنا اپنا ہے۔ اہل سنت ان مجالس محرم میں شہداء کربلا کی ایک تاریخی یاد کو بیان کرتے ہیں، اور شیعہ ان مجالس میں اپنا ایک شرعی عمل پورا کرتے ہیں۔ اہل سنت نظریہ رکھتے ہیں کہ جس محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عثمان رحمہ اللہ اور ان کے بڑے بیٹے علی اصغر رحمہ اللہ اور علی اکبر رحمہ اللہ مظلومانہ طور پر شہید ہوئے، آئندہ آنے والے محرم اس محرم کی صرف تاریخی یاد ہیں، لیکن شیعہ کے ہاں ہر سالانہ محرم ایک مستقل شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اس سالانہ رسم ماتم کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں سوگ کے دن صرف 3 ہیں جو اس محرم میں پورے ہو گئے تھے جس محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کو شہید کیا گیا اور ان کے خاندان کے افراد کو شہید کیا گیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ ہم کہیں کہ جس ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آئندہ آنے والے ربیع الاول اس ربیع الاول کی صرف تاریخی یاد ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں جو اس پہلے ربیع الاول کی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی طرح رجب وہ نہیں جس میں سفر معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آئندہ آنے والے جتنے بھی رجب ہیں وہ اس رجب کی تاریخی یاد ہیں جس رجب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا۔ تو تاریخی یاد تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی مستقل کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم کی یہ 10 راتیں اس محرم کی صرف تاریخی یاد ہیں، ان کی اپنی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے لیے آئندہ آنے والے محرم قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے صرف صبر کے دن ہیں، اور صابرین کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل سنت والجماعت اپنے ہاں یہ 10 راتیں اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت بھائی شیعہ کی ان مجالس میں نہ جائیں، ان کے ذاکروں کو نہ سنیں جو صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، عمل تبرہ سے کسی قسم کی بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اہل سنت کے علماء کو پتہ چلے کہ ادھر صحابہ کرام اور امہات المومنین کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور ہمارے لوگ انہیں سن رہے ہیں، تو ہر عالم یہ چاہے گا کہ کم از کم اپنے بھائیوں کے عقائد و نظریات کے گرد حفاظت کا پہرا دیں اور ان کے عقائد و نظریات کی تو حفاظت کریں، کسی طرح کا کوئی ارتداد کا راستہ ہموار نہ ہونے دیں۔ پچھلی صدی میں بھی اس اہم دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم
امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے محرم میں اہل سنت کے دینی حلقوں میں محرم کی 10 راتیں منعقد کر کے ان میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے کی اجازت بھی دی۔ شیعہ مفکرین جو دوسرے مسلمانوں سے بالکل علیحدہ رہے ہیں، اپنا تحفظ ضروری سمجھتے تھے، انہوں نے برملا کہا کہ ہمارے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان اختلافات فروعی نہیں ہیں، اصولی ہیں، اور ظاہر ہے اصولوں پر کبھی بھی کوئی قوم سودا نہیں کرتی۔ ان کے ممتاز قانون دان سید وزیر حسین، یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، وہ اپنی ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہندوستان کے شیعوں کو ایک الگ نیشن یعنی ایک الگ قوم نہ کہا جائے تو کم از کم وہ ایک مستقل اور علیحدہ فرقہ ضرور ہیں جس کی امتیازی خصوصیات اسے دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ کرتی ہیں۔ توحید الوہیت، کلام پاک، رسالت، خلافت، نماز، روزہ، نکاح، تدفین، غرض تمام بنیادی اور فروعی امور کی تعبیر میں زبردست اختلاف ہے جو ایک دوسرے کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ ہماری تاریخ جدا ہے، ہماری روایات جدا ہیں، کیا آپ اس بات کا انکار کریں گے کہ ہمارے قانونی مسائل جن کے مرکز پر ہماری قانونی زندگی چلتی ہے وہ علیحدہ نہیں ہے؟ ہمارے قانون نکاح اور قانون طلاق اور قانون وراثت کو دیکھیے، سب علیحدہ ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان اتحاد کس بنیاد پہ ہو سکتا ہے؟ یہ شیعہ کا ذہن ہے، لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں کسی مقتدر شیعہ عالم نے آج تک اس بیان کی تردید نہیں کی، یہاں تک کہ پاکستان میں اس کی وضاحت میں شہر شہر اور کریا کریا ان کے علیحدہ قوم ہونے پر محنت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں نے 3 مضامین کا انتخاب کیا ہے جن میں صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت نکھر کر انسان کے سامنے آتی ہے، ایک مسلمان کے سامنے آتی ہے۔ ان میں سے 3 بزرگ جو ہیں، ایک حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ ہیں، اور ایک حضرت مولانا قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ ہیں، اور ایک سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ 3 افراد ہیں جن کی تحریرات میں انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا وقت مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق میں نے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی، جو آپ نے سنی، ان کے متعلق اگر کسی کو وضاحت چاہیے یا کسی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سوالات کا ازالہ کریں یا اپنے سوالات کا جواب حاصل کریں۔